نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ اخلاص کے حوالے سے، سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کا میں آپ سے شان نزول، اس کے مکمل فضائل آج میں آپ سے ذکر کروں گی احادیث کی روشنی میں، جو کہ احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہیں، اور کچھ ایسے لوگوں کے انشاءاللہ تعالی آپ سے تجربے شیئر کروں گی جن لوگوں نے اسے پڑھا اور ان کو اس سے فائدہ حاصل ہوا۔ بس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ جو اس میں احادیث بیان کی جا رہی ہیں اللہ کرے آپ کو اس کا نور حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں میں اس کا نور جو ہے وہ داخل کر دیں۔ تو تمام احادیث کو غور سے اور توجہ سے سنیے گا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کا نور آپ کے سینوں میں داخل ہو سکے۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ اس کے علاوہ ہمارے فیس بک کے پیج آئی لو پیر کامل کو بھی ضرور لائک کر دیں، اس کا لنک جو ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آج جو ویڈیو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ سورۃ الاخلاص کے حوالے سے۔ سب سے پہلے سورۃ الاخلاص نازل کس موقع پر ہوئی تھی تو انشاءاللہ وہ میں آپ سے ذکر کر دوں کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کا بنا ہوا ہے، سونا، چاندی یا کچھ اور، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی کو اس نے جنا، نہ کسی سے یہ جنا، اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ اس کے فضائل جو بہت سارے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے متعدد حدیث مبارکہ میں، وہ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے اس سورت یعنی سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ جو جمع ہو سکتے تھے جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد کی قرات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ترمذی نسائی نے ایک طویل حدیث میں اس کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ لیا کرے تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی اس کو ہر بلا سے بچانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ امام احمد نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ایسی 3 سورتیں بتاتا ہوں جو تورات، انجیل، زبور اور قرآن سب میں نازل ہوئی ہیں، اور فرمایا کہ رات کو اس وقت تک نہ سو جب تک ان تینوں سورتوں کو یعنی قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو نہ پڑھ لو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان تینوں سورتوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی نے فرمایا اے فلاں کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کی، اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی میں غریب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں سورہ اخلاص یاد ہے؟ عرض کیا جی ہاں یاد ہے۔ فرمایا اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر پوچھا کیا تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ عرض کیا جی ہاں یاد ہے۔ ارشاد فرمایا ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر پوچھا کہ تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ عرض کی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا اس کا ثواب بھی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شادی کر لو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مقصد کہ جب تمہیں یہ صورتیں یاد ہیں تو تم غریب نہیں بلکہ غنی ہو، لہٰذا تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ ثواب دینے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مشقتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد 200 دفعہ باوضو پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ رب العزت 300 دروازے غضب کے بند کر دے گا، مثلا دشمنی، قہر، فتنہ وغیرہ کے دروازے اللہ پاک بند فرما دے گا۔ 300 دروازے رحمت کے کھول دے گا، 300 دروازے رزق کے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے رزق دے کر بغیر محنت کے اس کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک اپنے علم سے علم دیں گے اور اپنے صبر سے صبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ عطا فرمائیں گے۔ 36 مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ 50 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے عطا فرمائیں گے جو کہ یاقوت، مرجان، زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ ہر بنگلے میں 70,000 دروازے ہوں گے۔ 2000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب بھی مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سورۃ الاخلاص کو پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی مال ہی نہیں بلکہ اللہ پاک دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے، مسائل بھی حل ہوں گے۔ کیونکہ انسان کے جو مسائل ہیں آج کل اللہ پاک اس کو حل فرما دیں تو اور انسان کو کچھ نہیں چاہیے۔ اس طرح سے ایک اور حدیث میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد کے بارے میں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بے شک یہ سورہ اخلاص 3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، کیا تمہارا ایک آدمی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک رات میں 3 قرآن پڑھے؟ یہ بات صحابہ کو گراں گزری اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی ایسی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کوئی نہیں رکھتا کہ وہ 1/3 قرآن پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد آخر تک 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو محسن اور مخلص لوگ جو ہیں وہ بے حد پسند ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہوئی ہوتی ہے، اور وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ میں نے اکثر دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ اللہ سے خلوص نیت سے مانگتے ہیں، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے مانگے، روحانی معاملات سے مانگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں نے سورہ اخلاص کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے جو کہ مستجاب الدعوات ہوں یا جن کی دعائیں کبھی رد نہ ہوتی ہوں۔ تو جو لوگ روزانہ سورۃ الاخلاص کو پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکیزگی کو قائم رکھتے ہوئے ان میں اللہ تعالیٰ بزرگی پیدا فرما دیتے ہیں، وہ اپنے شعبہ میں کامیاب ترین ہو جائیں گے۔ میں نے جس کو بھی کرتے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس معاملات میں، ان کے معاملات میں اللہ پاک بہتریاں ہی بہتریاں لائے ہیں، اور جس نے بھی کیا انہوں نے بتایا کہ 3 دن کے وظیفہ سے ہی اللہ پاک نے ان کا مسئلہ حل فرما دیا۔ ایک طالب علم نے فرمایا کہ جو اس کے پڑھنے سے جس کو امتحان میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس پوری سورت کو یعنی قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر فرمائے گا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کا معمول بنائیں گے، خواہ آپ 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں، جتنے آپ چاہتے ہیں محل تعمیر ہوں، آپ اس کے حساب سے اس کی تعداد کو بڑھا بھی سکتے ہیں، اور 200 تک پڑھنے والے کو کتنے انعامات ہیں وہ میں نے آپ سے حدیث کی رو میں وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کر دی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت جتنا بھی آپ پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والے ہیں، جتنا آپ نیت کر کے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والے ہیں۔ اور اس وظائف کو پڑھنے والے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بیماریوں سے، عداوتوں سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، میاں بیوی میں محبت بڑھ جاتی ہے، رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، کاروبار مندہ چل رہا ہو تو کاروبار بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ جو بھی کرتا ہے زندگی کی بڑی کامیابیاں ان کو مل جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس وظیفہ کو ضرور کریں گے، کیونکہ مال سے دنیا نہیں بنتی، اعمال سے دنیا اور آخرت بنتی ہے۔ بے شک اس کا ایسا واسطہ
واسطہ پڑتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں ایسے مسائل آتے رہتے ہیں کہ اس کو امراض، اس کے گھریلو مسائل، اس کی الجھنیں آتی رہتی ہیں، مگر جو ان مسائل کو پیچھے رکھ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر سورۃ الاخلاص کو پڑھنے کا معمول بنائے گا تو انشاءاللہ تعالی 100% اس کے مسائل حل ہوں گے، گھریلو ناچاکیاں ختم ہوں گی، روزگار میں مشکلات ہوں گی تو وہ حل ہو جائیں گی، رشتوں میں بندش ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی، کاروباری زوال ختم ہو جائے گا، گھر سے باہر اور گھر کے اندر انشاءاللہ تعالی اولاد، میاں بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، سب کی پریشانیوں کو اللہ تعالی حل فرمائیں گے۔ یہ اللہ پاک جب یہ کوئی عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کے لیے کرم کی راہیں کھول دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الاخلاص انتہائی فائدہ مند ہے اور یہ میرا خود کا بھی آزمودہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ جب آپ ہر ایک جب اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ان کے تمام مسائل حل ہوں گے۔ ایک اور بات آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ عمل کوئی بھی ہو اس کے ساتھ جو ہے وہ یقین جو ہے وہ شرط ہے۔ انشاءاللہ تعالی بھکاری سائل بن کر اگر اللہ کے دربار میں جائیں گے کوئی بھی عمل لے کر، آپ کو اس کا فائدہ، اس کا نفع آپ کو ضرور حاصل ہوگا اور آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔